امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے ایک نماز بھی جو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگرچہ جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ خارج نہیں ہوتا، کفر کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کی کوئی کم حیثیت تو نہیں، سعودی عرب میں انہی کو فالو کیا جاتا ہے۔ شیخ بن باز، شیخ صالح العثیمین سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں، ان کا فتویٰ اب تک چلو یہی آ رہا ہے۔ ایک آدمی اگر فجر کی نماز کے لیے الارم نہیں لگاتا، اس نے صبح 8 بجے آفس جانا ہے، رات کو سویا صبح 8 بجے کا الارم لگا کے، تو یعنی اس نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر میں نہیں اٹھا۔ ایک تو ہوتا نا آنکھ کھلی نہیں، ارادہ تو تھا نہیں کھلی آنکھ، پکا ارادہ کیا تھا، انہوں نے کہا یہ اسی وقت مرتد ہو گیا، کیونکہ اس نے پکا ارادہ کر لیا نماز کے قضا کرنے کا، پکا ارادہ کیا۔ وہ یہاں تک ان کا فتویٰ ہے کہ مرتد ہو جائے گا، اس کو اگر توبہ نہیں کرتا اور توبہ کا اعلان نہیں کرتا باقاعدہ، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز بولو نہیں، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ اگرچہ جمہور اس کو نہیں مانتے، لیکن امام احمد بن حنبل کی بھی ایک بڑی ویلیو ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی بھی کم ویلیو نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کسی بھی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ انسان کافر ہو جاتا ہے، نماز کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس کو چھوڑ کے تو اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے عرب میں شراب پینے والا بھی نماز پڑھتا ہے، کیونکہ مسلمان میں بہرحال کچھ بھی ہو اسلام کا نام اپنے آپ سے ہٹانا پسند نہیں کرتا۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے مسجدوں کے 7 گھر ہیں، نماز کے لیے نہیں آ رہے، اور سفر میں تو نمازیوں کو دیکھا ہے نمازیں چھوڑتے ہیں۔ ذرا آج کل پیپر ہے تو چھوڑ دو نماز، بھائی پیپر میں نماز چھوڑنا کہاں سے جائز ہوگی؟ جاب میں باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ چھپ کے نماز پڑھیں، آپ کہیں کرسیوں کے پیچھے چھپ جائیں، کہیں بھی کریں۔ میں تو یہاں تک میں نے لوگوں کو مشورہ دیا، بعض جو غیر مسلم کنٹریز میں لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جاب کر رہے ہیں باس کی طرف سے، بعض جگہوں میں ورنہ وہاں پرمیشن ہوتی ہے، اجازت نہیں ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی کہیں بھی چھپ کے چلے جاؤ، کچھ بھی کرو، اگر نہیں پرمیشن ملتی چھپ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو جاب چھوڑ دو۔ جاب کیا کرو؟ جاب نہیں کرتے، جائز نہیں، آپ کے لیے نماز تو پڑھنی پڑے گی، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ کہیں بھی جاؤ، جیسے کہاں جا کے میں بھائی واش روم میں پڑھ لو، واش روم میں پڑھ لو۔ واش روم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فلش کے اوپر ہو، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے نا، انتہائی آخری درجہ یہ ہے کوئی مصلی رکھو اپنے ساتھ تاکہ جگہ پاک ہو۔ یہ ایسا نہیں کہ واش روم میں نماز پڑھنا شروع کر دیں، حرام ہے، ناجائز ہے واش روم میں نماز پڑھنا، لیکن اگر کوئی صورت نہیں بنتی، کچھ بھی نہیں ہے، جائے نماز لے جاؤ بھائی چھپ کے، جہاں نہاتے ہیں نا جس جگہ پہ اس جگہ مصلی بچھا کے نماز پڑھو۔ ٹرینوں میں نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ، میں تو کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک دو واقعات میں لوگوں کو صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ ہم بھاولپور سے چڑھے ٹرین میں، تو میں ٹرین میں چڑھا ہوں بھاولپور سے، تو فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، اور رش اتنا تھا، حاجیوں کی اس وقت فلائٹیں بہت جاری تھی، کراچی سے ہی جاتی تھی، ملتان میں ایئرپورٹ نہیں بنا تھا اس وقت، تو اتنا رش تھا کہ جیسے ہی ہم ٹرین میں چڑھے ہیں تو اب پتہ چل گیا کہ بس ایسے بالکل سیدھے جگہ ہی نہیں، رش اتنا زیادہ۔ اور فجر کی نماز وضو میں نے پہلے کر لیا تھا احتیاطاً، اور وہاں میں نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، لوگوں نے کہا یہاں جگہ نظر آ رہی ہے، صوفی صاحب لوگ پھر تانے دینا شروع کر دے، صوفی نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ نماز پڑھے گا، پاگل ہو رہا ہے۔ اچھا سفر میں لوگوں نے کہا میں سفر میں معاف ہے، بعد میں توبہ کر لینا، قضا پڑھ لینا، یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں لوگوں کے، یعنی ان کی نظر میں کہ توبہ کر لینا۔ بھائی توبہ تو کہاں سے؟ اگر ایسا ہی ہوتا تو اللہ کہتے نماز پڑھ لو، نہیں پڑھتے تو توبہ کر لینا، پڑھنی ہے، قضا نہیں کرنی ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر نماز چھوڑنے کی میرے بھائی کہیں گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جب گولوں کی گھن گرج اور تلواروں کی چمک ہو، اس میں اللہ اجازت دے دے گا قضا کر لو، وہاں اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں کوئی صورت بنتی، سواری پہ بیٹھو، گھوڑے کا جہاں رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، وہاں اجازت نہیں دی۔ اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں پڑھنی ہے کہ نماز صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ